تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو کاٹا. واقعات کئی دفعہ سنائے ہیں, ابھی میں اس کو نہیں جلدی میں اصل واقعہ جو آج میں نے سنانا تھا اس کی طرف آتا ہوں. نہیں, اللہ نے نہیں ذبح ہونے دیا. پھر اس بچے کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر پر لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بیت اللہ کی عبادت, بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اس نسل میں ایک پیغمبر پیدا کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری قربانیاں نہیں ہیں. آج کسی نے بڑا اچھا ملفوظ سنایا, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا, انور شاہ کشمیری کا بڑا اچھا ملفوظ سنایا کہ اگر اپنی کوئی دعا اللہ سے منوانا چاہتے ہو نا تو اللہ کو یوں بولو, اے اللہ تو میری یہ والی حاجت پوری کر لے, میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا, اور اسی وقت چھوڑ دے اس گناہ کو اور پھر دوبارہ کبھی نہ کرے. ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے سارے کام منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ سارے میرے کام ہو جائیں اور میں اللہ کے لیے کچھ نہ کروں. اللہ کی صفت ہے شکور, کہ تم تھوڑا کرو گے وہ بہت زیادہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت کیا ہمارے لحاظ سے, لیکن اللہ نے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو نوازا نا, اس کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کچھ نہیں کیا. ہمارے لحاظ سے تو بہت کچھ کیا, لیکن اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو نوازا ہے اس کے لحاظ سے حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھی جائے تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے کہ کتنا نواز دیا اللہ نے. بشارتیں دے دی کہ اب جتنے پیغمبر پیدا ہوں گے تمہاری اولاد میں ہوں گے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد میں آئیں گے, آخری نبی بھی. کتنی بڑی خوشخبری ہے, خدا کی قسم. سید الانبیاء کو پیدا کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو آزمایا نا تو پھر اللہ نے کیا بشارت دی کہ اب اے ابراہیم اب آزمائشیں ختم, اب میں تمہیں دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی. آتیناہ اجرہ فی الدنیا, دنیا میں بھی ہم نے اجر دیا. وہ اجر کیا ہے اس کو سمجھو. وہ اجر یہ نہیں کہ ابراہیم اب میں تجھے پیسہ دوں گا, اب میں تجھے دولت دوں گا, اب میں تجھے بادشاہی دوں گا. وہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما, دین میں تجھے رہبر بناؤں گا لوگوں کا. دین میں لوگ تجھے فالو کریں گے تو جنت میں جائیں گے, جو تجھے فالو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں صحیح معنوں میں مقتدا اور رہبر بن جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنایا کرو, صحیح عالم بناؤ, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وہی مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں, انہی کو فالو کیا جاتا ہے, وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بنایا. دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ہوتی تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کھاؤ پیو, جیسے کھلونے ہوتے ہیں نا, یہ گاڑیاں اور یہ ایسے ہی جیسے بچوں کو کھلونے دے دیتے ہیں نا, بچے خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیوقوف آدمی کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ چیزوں کی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں. یہ کیا ہے؟ یہ تو کھیلنے مٹی کی چیز ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا, تبلیغ والے کیا کہتے ہیں, بھئی ایک پڑی مٹی ہے اور ایک کھڑی مٹی. مٹی کو کھڑا کر دو تو بنگلہ بن جاتا ہے, نیچے ڈھیر لگا دو تو مٹی بن جاتی ہے. کھڑی مٹی اور پڑی مٹی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ دل لگا رہے ہیں, ٹائلیں ایسی, میرے لیٹرین کے نلکے ایسے 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 نلکے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے بڑا اچھا گھر بنایا تو مجھے لیٹرین کے نلکے دکھا رہے ہیں, اپنے لیٹرین کا دروازہ دکھا رہے ہیں. یار اوریجنل وہ ہے, دیار ہے, دیار اوریجنل. میں نے بھی تعریف تو کی, میں نے کہا ماشاءاللہ تھی بھی بڑی ٹائٹ, اوریجنل دیار کا انہوں نے لیٹرین بنایا ہے. تو میں ویسے ہی, میرے بڑے تھے خاندان کے, میں نے مذاق نہیں اڑایا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اس میں جب ہم تقاضا کریں گے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا, ہے بھائی اس میں پیسہ زیادہ خرچ کیا ہے تو اس میں جو ہے نا قبض وبض ختم ہو جائے گا, بیٹھ کے قبض ہی نہیں رہے گا اس میں, ہے بھائی. تو نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ہے, بھائی دیار ہے تو دے. خیر ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا تو بنا لو, لیکن اتنا زیادہ اس پہ اترانے کی ضرورت, یہ فخر کرنے کی ہے بھائی. ٹھیک ہے, لکڑی ہے, پہلے وہ درخت میں لگی ہوئی تھی, اب آپ کے گھر میں لگ گئی, وہ بھی ختم ہو جائے گی, یہ بھی ختم ہو, اور اس سے پہلے آپ ختم ہو جائیں گے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھر تو پھر بھی رہتا ہے تھوڑے دنوں تک, بندہ پہلے مر جاتا ہے. تو
تو یہ دیار اگر قبر میں بھی جائے اور یہ وہاں بھی گھر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ تھوڑے دن کی زندگی, کیونکہ گھر جب بنتے تیار ہوتا ہے نا, جو لوگ گھر بناتے ہیں تو اس عمر میں بناتے ہیں. جوان آدمی کا کام نہیں ہے گھر بنانا, وہ تو ابھی سے پلاننگ کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کی, پھر وہ پیسے جمع کرتے 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 بنائے گا کب؟ 50-60 سال کی عمر میں. اس سے پہلے بنانا بھی بیوقوفی, آپ کے بچے ہی نہیں ہوتے تو کیا کرو گے؟ اکیلے رہنے کے لیے کیا ضرورت ہے اتنی انویسٹمنٹ کی؟ کھاؤ پیو موج مستی کرو. تو جب اتنی وہ بنا کے جب عمر ہوتی ہے, اس میں 2-3 بچے ہو گئے اتفاق سے وہ بھی, اب آدمی سوچتا ہے گھر بناؤ تو وہ 50-55 کا ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کی خبر کی تیاری 10-15 سال بونس کے, ورنہ تو 50 سال میں ہی مر جاتے ہیں اٹیک سے. تو اب چھوڑو, کیا ٹینشن لینی بھائی اتنی. اس لیے میں کہتا ہوں ٹینشن فری زندگی گزارو, اللہ کی بندو, جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دو. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا کیسے؟ اے ابراہیم تجھے دنیا کا کیا بناؤں گا؟ امام, جو تجھے فالو کرے گا وہ ہوگا کامیاب. حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے دین پہ چلنا ہے آپ نے, اس دین سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت ہے کہ اس مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں, یہودی بھی ان کو مانتے ہیں, اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں, سب ان کو اپنا مقتدا اور رہبر مانتے ہیں, ان پہ جا کے سب جمع ہو جاتے ہیں. تبھی اللہ بار بار ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا, کہ دیکھو یہ تو ایسے نہیں تھے, تم ایسے کیوں ہو گئے, جبکہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام. اور دوسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ دوسرا انعام, بلکہ اسی پہلے انعام کی تکمیل کیسے کی ہے؟ نیک اولاد دے دی, بشارتیں دے دی کہ ایک بیوی سے اسحاق پیدا ہوں گے اور دوسری سے اسماعیل. دونوں سے کیا ہوگا؟ آگے تمہاری نسل چلے گی اور اس میں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوں گے. قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے کہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کو اولاد دے دیتا ہے, صالح اولاد, نیک اور صالح اولاد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک صالح اولاد کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے, حضرت عمران کو اللہ نے نوازا حضرت مریم دے کے, حضرت مریم کو اللہ نے نوازا عیسیٰ ابن مریم دے کے, زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے کے. تو یہ اولاد کا کوئی خاص ہے اسلام میں, ہمارے نبی کی نظر. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں, وہ تو نیک اولاد تھی نا, ہمیں کیا پتا کہ نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بھئی جب جو چیز پتہ نہیں ہوتی, دیکھو ایک سیب میں, ایک پیٹی میں بہت سارے سیب ہیں, آپ کو پتا نہیں کہ ان میں اچھا سیب کون سا ہے اور خراب کون سا ہے, پتا نہیں. سیب بہت ضروری ہے, پوری پیٹی اٹھا کے لے آؤ, ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کیسے سمجھائیں بھائی, ایک نہ ایک تو صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور اگر صرف 2 سیب اٹھا لیے تو چانس کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں نکلیں گے. تو اس لیے جب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک بچہ صحیح ہوگا کہ 2 بچے صحیح ہوں گے, اتنے بچے ہونے چاہیے کہ اتفاق سے 2-3 تو صحیح, کوشش نہ کرنے کے باوجود بھی 2-3 تو اچھے نکل ہی آتے ہیں. اپنی کوشش, اپنی بھی تو ان کی کوشش ہوتی ہے نا. اس لیے شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے, اور اللہ نے بتا دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتا نہیں ہے کہ کون سا اس میں تمہارے کام کا نکل آئے, اس لیے اولاد کی کثرت. ورنہ جو باقی نکلیں گے وہ بھی کلمہ گو تو ہوں گے نا, کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہوں گے نا, مومن تو ہوں گے, بدعمال ہی کیوں نہ ہوئے. ایمان خود ایک بہت بڑی نیکی ہے, معمولی چیز نہیں ہے ایمان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, بھائی کلمہ پڑھتا ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے, وہ کافر سے کروڑہ گنا بہتر ہے, کروڑہ گنا بہتر ہے. اللہ نے بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیجا, فرعونیوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیلی کلمہ گو تھے اور فرعونی کلمہ گو نہیں تھے, ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, غرق کر دیا, برباد کر دیا. اور بنی اسرائیل کو کی نجات کا اللہ نے انتظام کیا, حالانکہ کتنے نالائق تھے. عمل میں بنی اسرائیل بڑے بدتر تھے, لیکن ایک ان کے پاس نعمت تھی, وہ کیا تھی؟ موسیٰ کو نبی مانتے تھے, کیونکہ پیغمبروں کی اولاد میں تھے, مانتے تھے کہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں اور پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں. فرعونی یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ پیغمبر دنیا میں آتے ہیں. تو اللہ کو ترس کس پہ آیا؟ بنی اسرائیل پہ, کہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں نا, نالائق ہیں تو کیا ہوا, ماننے والے. پھر کیسے لاڈلے, کیسے ان کے لاڈ اٹھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے, لیکن اللہ نے حتی الامکان, بھائی یہ اپنے ہیں. تو اللہ, مسلمان اور کافر میں جو بڑا فرق ہے, مسلمان اللہ کے
اپنے ہیں, مانتے تو ہیں چاہے کیسے مرضی نالائق ہوں, تو آپ کی اولاد میں جب تک کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو رہا ہے, اس کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ہاں اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں جو نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, کہ آپ یورپ میں امریکہ میں ایسی جگہ پہ رہتے ہو, آپ کو بتائے کہ بچہ پیدا ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا, ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ نسل روک لو. اگر بچے کے کافر ہونے کا ڈر ہے تو نسل کیا کرنی چاہیے, پھر روک لینی چاہیے, پھر نہیں پیدا کرنا ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, بچے اکثر باپ اور ماں کے دین پہ جاتے ہیں. تو